also constituted by Speaker National Assembly in consultation with your good self. اور اس میں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں پارلیمان میں موجود ان کیا گیا، ان کے جو کابرین ہیں پارلیمنٹری لیڈرز اور سینئر میں تھے، اس میں کافی زیادہ ڈسکشنز ہوئیں. اس کے بعد پولیٹیکل انگیجمنٹ بھی ہوئی. جو اتحادی جماعتیں ہیں ہماری، ان کے ساتھ ہم نے اپوزیشن سے بھی انگیج کیا، اور اپوزیشن میں جمعیت علماء اسلام پاکستان نے اور بھی جماعتوں سے ہم نے جب اس کو تھریڈ پہ ڈسکس کیا تو فائنلی پہ اتحادی جماعتوں کا اور جمعیت اسلام پاکستان کا کنسنسس ہوا، جسے اس کمیٹی کے سامنے بھی رکھا گیا. وہ کنسنسس بل ہے جس میں کچھ امینڈمنٹس بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ سینیٹر صاحب نے جمع کروائی ہیں. میں آج سپلیمنٹری ایجنڈے پہ ہے، میں ہوگی کہ وہ ٹیک اپ کر لیا جائے اور اس سے ڈیبیٹ کا آغاز کیا جائے. اس پہ سپلیمنٹری آرڈرز میں کوئی وہ موو کروا لیں. جی ہم نے سینیٹر اعظم نذیر تارڑ. چیئرمین سر آئے منسٹر فار لا اینڈ جسٹس a bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, Constitution 26th Amendment Bill 2024. Opposed? کرنا چاہیں گے؟ جی میں ذرا تھوڑا پہلے تھوڑا آگاہ کر دوں. جی جیسے سر میں گزارش کر رہا تھا، اوور دا ایئر یہ بات مختلف طبقات کے حوالے سے اور مختلف سیگمنٹ سے آ رہی کہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کی کمیٹی ہے اس کا قادر پہ ذرا دو آرڈر ان دا ہاؤس کہ میں ججز کے تقرری کے طریقہ کار کو 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے تبدیل کیا گیا، اور اس میں پارلیمان نے بڑی محنت کے بعد اور بہت زیادہ اور ایک ایسا طریقہ کار انٹروڈیوس کروایا جس میں اعلیٰ عدالتوں یعنی کورٹس اور سپریم کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ میں ججز کی کو شفاف بنایا جائے اور میرٹ بھی. اس کمیشن کی تشکیل اس طرح سے کی گئی کہ اس میں ریلیونٹس ہوں، اور اس کے بعد وزیر اعظم اور صدر نے اپنا اختیار چھوڑ کے پارلیمان کو دیا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، جس میں اوریجنلی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور 2 جج صاحبان تھے، اور جس میں پاکستان بار کونسل کا نمائندہ تھا، جس میں وزیر قانون اور اٹارنی تھے، وہ ٹیکنیکل سائٹ کے لوگ وہاں پہ میں بیٹھ کے کینڈیڈیٹس کے کریڈینشلز کو سامنے رکھ بحث مباحثے کے بعد ان کی نامینیشنز کو کمیٹی، جس میں اپوزیشن اور ٹریری بینچز کو برابر کی نمائندگی دی گئی. جناب چیئرمین، اس پارلیمانی کمیٹی کو یہ اختیار تھا کہ وہ کسی نامینیشن کو بھیج سکتی ہے، اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتی ہے، لیکن اسی دوران ایک طرفائی جاتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور وہ کیس اس کنسنسس ڈاکومنٹ کو 18ویں ترمیم کو جاتا ہے، اور ان پروسیڈنگز کے دوران یہ جاتا ہے کہ اور ان پروسیڈنگز کے دوران یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ اگر اس نظام میں
وہ اس ساتھ والی عمارت کو نہیں دیں گے تو یہ طرح ہو جائیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کی آزادی پہ یہ ایک طرح سے یہ کھلی عدم اعتماد بھی تھا، کھلا عدم اعتماد بھی کسی حملے سے کام نہیں تھا. ان موروثی ہاتھے ہوئے عجلت میں 19ویں ترمیم کی اور اس 19ویں ترمیم میں کو چینج کر دیا گیا اور اس چینج کو جو کمیشن کا تھا اس کا جھکاؤ ایک اعلیٰ عدالت کی طرف کر دیا گیا اور جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے اختیارات میں بھی تبدیلی کر دی گئی. ہم نے 2010 سے آنورڈ ان 14 سالوں میں دیکھا کہ سپیریئر کورٹ ججز پہ پاکستان بھر کی بار باڈی، ایون پارلیمان اور دیگر تنظیموں نے اس پہ یہ مطالبہ کیا کہ آپ اس کو ریوزٹ کریں، اور تھی 18ویں ترمیم کی اگر وہ نہیں ہے تو اس کے قریب تر کیا جائے. اس بابت پاکستان بار کونسل کئی ریزولوشنز میں بھی اس بات کا اعادہ کیا. سپریم کورٹ بار سے کہا گیا، مطالبہ کیا گیا، حتیٰ کہ بعض جگہوں پہ یہاں تک کہا گیا کہ اس سسٹم سے زیادہ بہتر سسٹم جب ججز کی تقرری صدر مملکت، وزیر اعظم اور چیف جسٹس کی ایڈوائٹیشن سے کرتے تھے. تو اس بیک گراؤنڈ کو تجویز کیا گیا کہ آئین کے 85A میں مناسب ترامیم کی جائیں اور 6 سے 8 ہفتوں میں مختلف انگیجمنٹس ہوئیں. اس کمیشن کی جو شکل بنی ہے جو آج اس بل کی صورت میں آپ کے ساتھ، اس کے مطابق جو جوڈیشن ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 4 سینئر موسٹ ججز پہ مشتمل ہونے کے ساتھ ساتھ 4 پارلیمنٹری ممبرز جائیں گے، 2 ایک نامینیٹڈ بائی لیڈر آف اپوزیشن، دوسرے لیڈر آف ہاؤس، اور قومی اسمبلی میں بھی اسی طرح جائے. اللہ